السلام علیکم اسٹوڈنٹس، گزشتہ لیکچر میں ہم پلانٹ والا پورشن کور کر پائے تھے اور اب تک ہم یہ پڑھ چکے ہیں کہ پودوں کے اندر ہومیوسٹیسس کا عمل کیسے واقع ہوتا ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے، آج کا جو لیکچر ہے، اس کا عنوان ہے اینیملز کے اندر ہومیوسٹیسس کا عمل، دا پروسیس آف ہومیوسٹیسس ان اینیملز۔ تو اینیملز، تمام اینیملز کی طرح ہمیں پتہ ہے اکارڈنگ ٹو بایولوجیکلی ہیومن بینگ از آلسو این اینیمل۔ تو انسانوں کے اندر ہومیوسٹیسس کا عمل کیسے ہوتا ہے، اس کی کچھ تفصیل ہم یہاں پر سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ جہاں تک انسانوں کا تعلق ہے، انسانی جسم میں 3 مختلف اعضاء یعنی آرگنز پائے جاتے ہیں جو انسانی جسم میں ہومیوسٹیسس کے لیے رسپانسیبل ہوتے ہیں اور جسم کے اندر انٹرنل کنڈیشنز کو کانسٹنٹلی مینٹین کرنے میں، یکساں حیثیت میں برقرار رکھنے میں مدد دیتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے اگر ذکر کیا جائے سکن کا، جلد کا، تو ہماری سکن 2 لیئرز پر مشتمل ہوتی ہے۔ بیرونی جھلی کو، آؤٹر لیئر کو ایپیڈرمس کہتے ہیں، جس میں کوئی خون کی نالی، کوئی بلڈ ویسل نہیں پائی جاتی، اور اس سے نچلے والی لیئر کو ڈرمس کا نام دیا جاتا ہے، جس میں بال اپنی جڑوں سمیت پائے جاتے ہیں، پسینہ پیدا کرنے والے گلینڈ موجود ہوتے ہیں، چکنائی کے سیل، چربی کے سیل، فیٹ سیلز پائے جاتے ہیں، اور یہ بڑا اہم کردار ادا کرتے ہیں انسانی جسم میں ہومیوسٹیسس کے حوالے سے۔ یہ سیل، یہ سکن کی لیئر انسانی جسم میں 2 اہم کام سر انجام دیتی ہے۔ نمبر 1، یہ انسولیٹر کا کام کرتی ہے اور ہمارے جسم کے اندرونی درجہ حرارت کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ وہ کس طرح سے؟ ڈرمس کے اندر ان بالوں کی جڑیں موجود ہوتی ہیں اور ان جڑوں پر خاص قسم کے مسلز ہوتے ہیں۔ جب یہ کانٹریکٹ کرتے ہیں تو بال سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں، اور جب بال سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں تو ان میں گرم ہوا کی ایک تہ، وارم ایئر، بلینکٹ کے طور پر، غلاف کے طور پر اکٹھی ہو جاتی ہے، جسم کے اندرونی ٹیمپریچر کو برقرار رکھنے میں مدد دیتی ہے۔ عموماً یہ نوٹ کیا جاتا ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا، سردیوں کے موسم میں جب آپ کو سردی کا احساس ہوتا ہے بیرونی ماحول میں، خاص طور پہ لباس تبدیل کرتے وقت، تو آپ کے جسم کے سارے بال کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دراصل وہ کیا عمل ہے؟ جب بال کھڑے ہو جاتے ہیں، بالوں کے کھڑے ہونے پر گرم ہوا کی ایک تہ ان کے اندر ٹریپ ہو جاتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جسم کا اندرونی ٹیمپریچر جو کہ ایکسٹرنل انوائرمنٹ سے زیادہ ہے، اسے مینٹین کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ اس کے برعکس اگر گرمیوں کے موسم کی بات کی جائے تو گرمیوں میں سویٹنگ کے ذریعے، پسینے کے ذریعے، پسینہ پیدا کرنے والے گلینڈز جو کہ پیدا کرتے ہیں، ہمارے جسم کا ٹیمپریچر برقرار رکھا جاتا ہے۔ ہمیں معلوم ہے ہمارے جسم کا ٹیمپریچر 37 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، جبکہ گرمیوں میں ایکسٹرنل انوائرمنٹ میں بسا اوقات یہ ٹیمپریچر زیادہ ہو جاتا ہے۔ باہر والے زیادہ ٹیمپریچر کے باوجود جسم اپنے اندرونی ٹیمپریچر کو یکساں حیثیت میں برقرار رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس عمل کے لیے پسینہ پیدا کیا جاتا ہے، اور پسینے کے ذریعے ہمارے جسم سے نہ صرف اضافی پانی بلکہ اس میں حل شدہ اضافی نمکیات بھی خارج ہوتے ہیں۔ ایک فائدہ تو یہ ہے کہ میٹابولک ویسٹ ریلیز ہوتے ہیں، دوسرا فائدہ یہ ہے کہ پانی کے خارج ہونے پر سویٹنگ کے نتیجے میں جب ایویپوریشن کا عمل ہوتا ہے تو اس کی وجہ سے کولنگ پروڈیوس ہوتی ہے اور ہمارے جسم کا ٹیمپریچر برقرار رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ چنانچہ ہم یہ محسوس کرتے ہیں جب ہمیں پسینہ آتا ہے تو ہمارا جسم ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک نیچرل میکانزم ہے، اور اس کے ذریعے سکن ہومیوسٹیسس کی ایک قسم تھرمو ریگولیشن، اوسمو ریگولیشن اور ایکسکریشن میں ہماری مدد کر رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد دوسرے نمبر پہ جو آرگن ہے، جو عضو ہے جو ہماری مدد کرتا ہے انسانی جسم میں ہومیوسٹیسس کو مینٹین رکھتا ہے، اس کو لنگز کا نام دیا جاتا ہے، پھیپھڑے۔ ہمارے پھیپھڑے ہمارے جسم میں موجود آکسیجن کی مقدار کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ آکسیجن ہم ریسپیریشن کے دوران استعمال کرتے ہیں۔ ریسپیریشن سے کاربن ڈائی آکسائڈ ایک بائی پروڈکٹ یعنی اضافی چیز کے طور پر پیدا ہوتی ہے، اس کاربن ڈائی آکسائڈ کو ہمارے پھیپھڑے ہی ہمارے جسم سے خارج کرتے ہیں۔ اور گزشتہ چیپٹر میں ہم یہ سارا عمل گیسیس ایکسچینج ان اینیملز انکلوڈنگ ہیومن بینگ تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ اس کے بعد
تیسری چیز جو کہ انسانی جسم میں پائی جاتی ہے اور وہ ہومیوسٹیسس میں اپنا کردار ادا کرتی ہے وہ گردے ہیں، یعنی کڈنیز جن کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے جسم میں پائے جانے والے گردے بھی بڑا اہم کام کرتے ہیں اور ہمارے جسم سے اضافی پانی اور مختلف قسم کے نمکیات جیسا کہ یوریا ہے، یورک ایسڈ ہے اور دوسرے نائٹروجینیس ویسٹ ہیں وہ خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ گردے ایک خاص عمل کے ذریعے اپنے ایکسکریٹری فنکشن کے ذریعے ہمارے بلڈ میں، ہمارے باڈی فلوئڈ میں پائے جانے والے ایکسیسو واٹر کو، اضافی پانی کو، ایکسیسو سالٹس کو یعنی اضافی نمکیات کو خارج کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ اسٹوڈینٹس، آج تک کے لیے ہمارا ٹاپک یہی تھا اور ہم نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ انسانی جسم میں وہ کون سے مختلف اعضاء ہیں، آرگنز ہیں جو ہومیوسٹیسس میں مدد دیتے ہیں۔